کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنی بلڈنگ اور علاقے کا نام، پتہ، فون نمبر لکھ کر اپنے پاس بھی رکھیں۔ حرم میں داخل ہوتے وقت گیٹ کا نام اور نمبر یاد رکھیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا عمرے کے 2 واجبات ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ مرد احرام کی اوپر والی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دے، یوں ان کا دایاں کندھا کھلا ہو جائے گا۔ اسے استباح کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ اس کے بعد بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں۔ اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کر دیں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت، طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہو تو جو بھی دل میں آئے مانگے، جس زبان میں جی چاہے مانگے۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے، تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کی ٹوٹیاں اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ روح کھڑے ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگائے گئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ تک پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ روح ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اس طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔
حلق یا قصر؟ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیاں پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کے ایک پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یوں